ظہور کی جتنی علامات لکھی ہوئی ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی، اتنی واضح نشانیاں کہ جمادی الثانی کے نصف سے بارشیں شروع ہوں گی اور رجب کے نصف تک آئیں گی۔ اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی کہ قبروں میں ہڈیوں کے اوپر گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ واضح نشانی۔ پھر رجب کے بعد پھر وہ ایک ایسا رمضان آئے گا کہ اس رمضان کے اندر واضح نشانی فرامین جتنی بھی غیبت کی کتابیں اٹھا جتنی غیبت کی کتابیں اٹھا کر کہ وہ رمضان ایسا ہوگا کہ اس رمضان میں پہلے چاند گرہن ہوگا، پھر سورج گرہن ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس رمضان میں جب شب قدر کے اعمال کر لو تو اعمال کرنے کے بعد اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لینا اور شیشے کے قریب نہ رہنا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوگا، زمین لرز جائے گی۔ آج کے دور کی یہ عالمی جنگوں کی پیشن گوئی ہے، عالمی جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ واضح ترین حدیث کی کتابوں میں کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، ایسی افراتفری کا عالم ہو جائے گا۔ ایران کی حکومت 7 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایران سمٹ کے خراسان میں آ جائے گا۔ جو ایران خراسان میں سمٹ کے آ جائے گا تو اس وقت معصوم فرماتے ہیں کہ شب عاشور ہوگی۔ شب عاشور کو خراسان سے سیاہ پرچموں کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے مکہ کی طرف بڑھنا شروع ہوگا، اور ایک خراسانی ہے جس کی قیادت میں اٹھے گا۔ جب میں نے یہ نشانی پڑھی تو میں نے دیکھنا شروع کر دیا کس ملک کا پرچم میں سیاہ ہے۔ مجھے نیلے پیلے سبز پرچم نظر آئے، ایک ہی نظر آیا کہ سیاہ پرچم صرف عباس کا ہے۔ اور شب عاشور میں اگر سیاہ پرچموں کے ساتھ اٹھنا ہے تو یہ کوئی جلوس آ رہا ہے جو مکہ کی جانب بڑھے۔ عاشور کی صبح کتابیں کہتی ہیں کہ یہ نصف شب سے لے کے اول وقت تک کا ٹائم ہوگا۔ عاشور کا دن ہوگا، بروز جمعہ ہوگا۔ مکہ کی پہاڑیوں سے میرے آقا و مولا چلتے ہوئے آئیں گے اور بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے اور آواز دے کے کہیں گے انا حجت اللہ علی العرش، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں۔ انسانیت 3 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ پہلے وہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ یہ امام کی آواز ہی نہیں ہے، دوسرے وہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ ضروری امور سر انجام دیں اور پھر امام تک پہنچیں، تیسرے وہ ہیں کہ جو ہی امام کی آواز آئی انا حجت اللہ علی العرش تو لبیک کہہ کے اٹھیں گے۔ پہلا گھر میں ہوگا، دوسرا مکے میں ہوگا۔ وہ امام تک پہنچ گئے۔ 10,000 کا لشکر خراسان کی طرف سے آئے گا اور امام کے پیچھے 4 نبی چل رہے ہوں گے، الیاس و خضر، ادریس و عیسیٰ، یہ امام کے ساتھ ہیں۔ میرے مالک مکہ سے اپنے قیام کو شروع کریں گے اور بیت اللہ پہ اذان، بیت اللہ پہ میرا آقا و میرا مولا میرا وارث اذان دے گا۔ حضرت عیسیٰ زمین پہ اتر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا زمین پہ اترنا، خدا نے عیسیٰ کو زندہ اس لیے رکھا ہے کہ زمین پہ اکثریت پہ عیسائیوں کی حکومت ہوگی، پوری زمین کے اکثریتی حصے پہ عیسائیوں کی حکومت ہوگی۔ جناب عیسیٰ جب زمین پہ آ کے کہیں گے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں، یہ میرا امام ہے، عیسائی ایک لمحے میں اپنا عقیدہ بدلیں گے اور مہدی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں گے، شک نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں۔ کل کی مجلس میں اگر وضاحت ہو سکی تو میں پوری نشانیوں کے ساتھ ایک ایک تاریخی اعتبار کے ساتھ کون کون سا ملک، اور انشاءاللہ کل دن میں ٹھیک 2:30 بجے میں